الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى واصحابہ نجوم الہدى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام تفسیر نصفی کا سلسلے وار درس جاری ہے۔ آج کی اس نشست کا آغاز سورہ غافر آیت نمبر 66 سے ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی وامرت ان اسلم لرب العالمین۔ هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا ومنکم من یتوفی من قبل ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلکم تعقلون۔ هو الذی یحیی ویمیت فاذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ یہ سورہ غافر سورہ مؤمن کی آیت نمبر 66 سے لے کر 68 تین آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، اے رسول آپ فرما دیجئے، انی نہیت، بے شک مجھ کو منع کیا گیا اس بات سے کہ میں اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کروں جن کی تم عبادت کر رہے ہو۔ لما جاءنی البینات، جب کہ میرے پاس میرے رب کی جانب سے دلائل آ چکے ہیں۔ وہ امرت، اور مجھ کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ان اسلم لرب العالمین، کہ میں رب العالمین کے آگے اپنا سر جھکا دوں۔ هو الذی خلقکم، اللہ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، من تراب، مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، ثم من علقۃ، پھر علقے سے، جمے ہوئے خون سے، ثم یخرجکم، پھر وہ تم کو ظاہر فرماتا ہے، طفلاً، یعنی چھوٹے بچے کی صورت میں، ثم لتبلغوا، پھر اللہ تعالیٰ تم کو عمر عطا فرماتا ہے، زندگی عطا فرماتا ہے، مہلت دیتا ہے تاکہ تم اپنی زندگی، اپنی عمر کی سختی کو، پختگی کو پہنچو، یعنی جوان بن جاؤ۔ ثم لتکونوا شیوخا، پھر اللہ تعالیٰ تم کو مہلت دیتا ہے، تم کو عمر میں دراز کی عطا فرماتا ہے تاکہ تم شیوخ بن جاؤ، یعنی بوڑھے بن جاؤ۔ ومنکم، اور تم میں سے بعض وہ ہیں، من یتوفی، جن کو وفات دی جاتی ہے اس سے پہلے، یعنی شیخوخت سے پہلے، پیرانہ سالی سے پہلے، بڑھاپے سے پہلے۔ ولتبلغوا اجلا مسمی، اور تاکہ تم ایک مقررہ مدت تک پہنچو، یعنی موت کی جو مدت ہے اس تک تم پہنچو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تاکہ تم غور و فکر کرو، عقل سے کام لو۔ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اللہ وہی ہے جو زندگی عطا فرماتا ہے اور موت دیتا ہے۔ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، بس جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، تو وہ صرف اس سے یہ کہتا ہے کہ کن ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ تین آیات مبارکہ ہے، آیت نمبر 66، 67 اور 68، اس کی تفسیر بیان کی جا رہی۔ وَلَمَّا طَلَبَ الْكُفَّارُ مِنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِبَادَةَ الْأَوْثَانِ نَزَلَ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِن رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول بتا رہے ہیں کہ جب کفار، کافروں نے نبی پاک علیہ الصلاۃ سے بتوں کی عبادت کا مطالبہ کیا تو اس وقت یہ کلام ربانی نازل ہوا، اے رسول اللہ فرما دیجئے، بے شک مجھ کو غیر اللہ کی عبادت کرنے سے، ان بتوں کی عبادت کرنے سے روکا گیا جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر۔ میں صرف اللہ ہی کی عبادت کروں گا، غیر اللہ کی نہیں۔ وہ لما جاءنی البینات، جبکہ میرے پاس دلائل آ چکے ہیں میرے رب کی جانب سے،
وہ امرت اور مجھ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے آگے اپنا سر جھکا دوں. هو الذی، یعنی اس آیت مبارکہ میں توحید خالص کا حکم دیا گیا کہ شریعت شرک اور کفر سے روکتی ہے. اسلام نام ہے توحید کا، اللہ کو ایک ماننے کا، یعنی اللہ کو اس طور پر ایک ماننا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اللہ اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وحدہ لا شریک ہے، وہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے، اس کے سوا کسی اور کی عبادت جائز نہیں ہے. صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے، غیر اللہ کی عبادت کرنا کفر ہے، شرک ہے. هو الذی خلقکم، پھر اللہ تعالیٰ کے یعنی احسانات اور انعامات جو بندوں پر ہے، انسانوں پر ہے، اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے هو الذی خلقکم، اللہ وہی ہے جس نے تم کو پیدا فرمایا، من تراب، مٹی سے، یعنی انسان کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جو بنایا مٹی سے بنایا. ثم من نطفۃ، پھر اللہ تعالیٰ انسان کو نطفے سے پیدا فرمایا. ثم من علقۃ، پھر علقہ یعنی جمع ہوا خون، اس سے اللہ تعالیٰ انسان کو بنایا. ثم یخرجکم، پھر وہ تم کو، هو الذی خلقکم، اللہ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر علقے سے یعنی جمے ہوئے خون سے، پھر وہ تم کو دنیا میں بھیجتا ہے، ظاہر فرماتا ہے طفلاً، بچے کی صورت میں، اس حال میں کہ تم بچے تھے. ثم لتبلغوا، پھر وہ تم کو مہلت دیتا ہے، تمہاری عمر کو بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی زندگی، اپنی عمر کی پختگی کو پہنچے، سختی کو پہنچے، یعنی جوان بن جائے. ثم لتبلغوا، ثم لتکونوا شیوخا، پھر تم کو اللہ تعالیٰ عمر میں تمہاری اضافہ فرماتا ہے تاکہ تم شیوخ بن جاؤ، بوڑھے بن جاؤ، شیخ بن جاؤ. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، اور تم میں سے بعض وہ ہے جن کو وفات دی جاتی ہے اس سے پہلے، یعنی بڑھاپے کی عمر سے پہلے ہی بعض لوگ وفات پا جاتے ہیں. وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، اور تاکہ تم ایک مقررہ مدت کو پہنچو. وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تاکہ تم عقل سے کام لو، غور و فکر کرو. هُوَ الَّذِي يُحْيِي، قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِن رَّبِّي هِيَ الْقُرْآنُ وَقِيلَ الْعَقْلُ وَالْوَحْيُ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ أَسْتَقِيمَ وَأَنْقَادَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. اے رسول آپ فرما دیجئے، بے شک مجھے یعنی اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی عبادت کرنے سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو. لما جاءنی البینات، جب میرے پاس دلائل آ چکے ہیں میرے رب کی جانب سے. یہ القرآن، یعنی قرآن اللہ تعالیٰ نازل فرمایا، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ شرک سے روکا، کفر سے منع فرمایا، غیر اللہ کی عبادت سے روکا، ایک اللہ وحدہ کی عبادت کا حکم دیا گیا. وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، یعنی جگہ جگہ اللہ تعالیٰ توحید کی تعلیم دیا ہے، اللہ تعالیٰ توحید کا حکم دیا، وحدانیت کا، اللہ کو ایک ماننے کا حکم دیا گیا، صرف اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا، غیر اللہ کی عبادت سے روکا گیا، منع کیا گیا. وقیل، اور کہا گیا دلائل سے مراد عقل ہے اور وحی، یعنی اللہ تعالیٰ مجھ کو عقل بھی عطا فرمایا، عقل سلیم عطا فرمایا ہے، اور وحی بھی اللہ تعالیٰ مجھ پر نازل فرمایا. وہ دونوں کا تقاضا یہ ہے کہ میں صرف اللہ کی عبادت کروں. وہ امید، اور مجھ کو یہ حکم دیا گیا، یعنی اللہ نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں اللہ کے آگے جھک جاؤں. هو الذی خلقکم ای اصلکم، اللہ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، یعنی تمہاری اصل کو، آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، من تراب، مٹی سے. ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے پیدا کیا تم کو. ثم من علقۃ، پھر جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. ثم یخرجکم، پھر وہ تم کو دنیا میں ظاہر کرتا ہے، طفلاً، اس حال میں کہ تم بچے ہو. اقتصر علی الواحد، طفلاً فرمایا اللہ تعالیٰ، اطفال نے فرمایا جمع، لأن المراد، یہاں پہ مراد کیا ہے، جنس سے جنس سے طفلین. ثم لتبلغوا اشدکم، متعلق، یہ متعلق ہے ایک محذوف کے بارے. ثم یبقیکم، پھر اللہ تعالیٰ تم کو باقی رکھتا ہے، لتبلغوا، تاکہ تم اپنی جوانی کی عمر کو، عہد شباب کو تم پہنچو. وکذالک، اسی طرح. ثم یبقیکم، اللہ تعالیٰ تم کو باقی رکھتا ہے. ثم لتکونوا شیوخا، ثم یبقیکم، پھر اللہ تعالیٰ تم کو باقی رکھتا ہے تاکہ تم شیوخ، بوڑھے بن جاؤ، یعنی بڑھاپے کی عمر کو پہنچو. وبکسر الشین، شیوخا دونوں طریقے سے پڑھا گیا. وبکسر الشین مکی وحمزۃ وعلی وحماد ویحییٰ والاعشى،
شین کے کسرے کے ساتھ مکی اور حمزہ اور علی اور حماد اور یحییٰ اور عائشہ اتنے قراء کرام نے شیوخا پڑھا۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ، اور تم میں سے بعد وہ ہے جو اس سے پہلے وفات پا جاتے ہیں، یعنی جوانی کی عمر پانے سے پہلے ہی، یعنی بچپن میں ہی انتقال کر جاتے ہیں، یا بڑھاپے کی عمر پانے سے پہلے جوانی میں ہی انتقال کر جاتے ہیں۔ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى مَعْنَاهُ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ، اور اللہ تعالیٰ ایسا معاملہ فرماتا ہے، تم کو باقی رکھتا ہے، تمہیں اتنی زندگی عطا فرماتا ہے، پھر موت دیتا ہے تاکہ تم ایک مقررہ مدت کو پہنچو۔ وَهُوَ وقت الموت، اور وہ موت کا وقت ہے۔ او یوم القیامہ، یا قیامت کا دن ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تاکہ تم عقل سے کام لو، تاکہ تم غور و فکر کرو کہ ما فی ذالک من العبر، اس میں کیا عبرتیں ہیں اور کیا دلائل ہیں، اس میں تم غور و فکر کرو۔ هو الذی یحیی ویمیت، اللہ وہی ہے جو تم کو زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی عطا فرماتا ہے۔ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُن، تو اس کی شان اور اس کی قدرت کا یہ حال ہے کہ وہ اس سے یہ کہہ دیتا ہے کہ کن ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اے فَإِنَّمَا يَكُونُهُ فَإِنَّمَا يُكَوِّنُهُ سَرِيعًا، اللہ تعالیٰ اس چیز کو اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے، وجود عطا فرماتا ہے تیزی سے، من غیر کلفت، بغیر کسی تکلیف کے۔ اللہ کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی دشواری نہیں ہے۔ یہاں پر سورہ یعنی 24ویں پارے کے 12 رکوع مکمل، یہاں سے 13واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 69 69 الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ انا یصرفون الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف یعلمون اذ الاغلال فی اعناقهم والسلاسل یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون ثم قیل لهم اینما کنتم تشرکون من دون اللہ قالوا ضلوا عنا بل لم نکن ندعو من قبل شیئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين۔ یہ 8 آیتیں ہیں، آیت نمبر 69 سے لے کر آیت نمبر 76 تک۔ الم تر، اب یہاں سے کفار و مشرکین کے متعلق اور ان کے انجام کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ الم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کو، یجادلون، جو جھگڑا کرتے ہیں، جو بحث کرتے ہیں، جو اختلاف کرتے ہیں، انکار کرنے کے لیے، فی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں میں اختلاف کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں نشانیوں کے بارے میں۔ انا یصرفون، وہ کس طرح حق سے پھیرے جا رہے ہیں، یعنی وہ لوگ حق سے کس طرح اپنے چہروں کو، اپنے رخوں کو کیوں موڑ رہے ہیں وہ لوگ۔ الذین، وہ لوگ، جھگڑا کرنے والے کون ہیں؟ الذین کذبوا بالکتاب، یہ جھگڑا کرنے والے وہی لوگ ہیں جو کتاب کو جھٹلا دیے، قرآن کو جھٹلا دی، اور ان آیتوں کو جھٹلا دیے جس کے ساتھ ہم نے ہمارے رسولوں کو ہم نے بھیجا۔ فسوف یعلمون، وہ لوگ جان لیں گے، یہ جھٹلانے والے، یہ انکار کرنے والے، یہ بحث کرنے والے، یہ اختلاف کرنے والے، آیتوں کی تردید اور آیتوں کا انکار اور آیتوں کی تکذیب کرنے والے جان لیں گے کہ ان کا کیا انجام ہوگا۔ اذ الاغلال، جب بیڑیاں ان کی گردنوں میں ہوں گی، والسلاسل، اور زنجیریں ہوں گی، یسحبون، ان کو گھسیٹا جائے گا زنجیریں ڈال کر، فی الجحیم، جہنم میں، جحیم یعنی فی الحمیم، گرم پانی میں، جہنم میں، ثم فی النار یسجرون، پھر آگ میں ان کو دہکایا جائے گا، جلایا جائے گا، ثم قیل لهم، پھر ان سے کہا جائے گا، ان کفار اور مشرکین سے کہا جائے گا، وہ یعنی خدا کو چھوڑ کر جن بتوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک کیا کرتے تھے، خدا کہا کرتے تھے، وہ بت کہاں ہیں؟ قالوا، تو وہ کہیں گے وہ ہم سے غائب ہو گئے، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو ہم نہیں پکارتے تھے۔ کذالک، اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کو گمراہ کرے گا، گمراہ کرتا ہے۔ ذالکم، یہ اس وجہ سے کہ تم خوش ہوتے تھے زمین پر ناحق یعنی باطل سے تم خوش ہوتے تھے اور تم اتراتے تھے، یعنی باطل پر تم اتراتے تھے، باطل پر تم فخر کرتے تھے، باطل پر تم تکبر کرتے تھے اور حق کا تم انکار کرتے تھے، حق کو جھٹلاتے تھے، لہذا اس کی یہ سزا ہے۔ ادخلوا ابواب جہنم، تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، خالدین فیہا، اس حال میں کہ تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔
فبئس مثوى المتکبرین، بس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا، جہنم یعنی کافروں کا۔ الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ انا یصرفون، آیت نمبر یہ 69 ہے سورہ غافر کی۔ الم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں جھٹلانے کے لیے، انا یصرفون، وہ کیسے پھرے جا رہے ہیں، کیسے پھیر دیے جا رہے ہیں، کیسے وہ آیتوں سے اپنے رخ کو، اپنے چہروں کو موڑ رہے ہیں۔ ذکر الجدال فی هذه السورة فی 3 مواضع فجاز ان یکون فی 3 اقوام او 3 اصناف او للتاکید، جدال جھگڑے کا ذکر کیا گیا اس سورہ میں 3 مقامات پر۔ فجازہ تو جائز ہے کہ وہ 3 الگ الگ قوموں کے بارے میں ہو، یا 3 الگ اقسام کے بارے میں ہو، یا تاکید کے لیے۔ الذین کذبوا بالکتاب، یہ جھٹلانے یعنی انکار کرنے والے کون ہیں؟ یعنی اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑا کرنے والے یہ وہی لوگ ہیں جو کتاب کو جھٹلا دی، بالقرآن یعنی قرآن کو جھٹلا دی۔ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُولَنَا، اور ان کتابوں کو بھی جھٹلا دیے سابقہ جن کے ساتھ ہم نے ہمارے رسولوں کو بھیجا تھا۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، یعنی قرآن کو جھٹلانا گویا کہ تمام آسمانی کتابوں کو جھٹلانا ہے۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، یہ جھٹلانے والے جان لیں گے ان کے انجام کو۔ اِذِ الْأَغْلَالُ، اس وقت وہ لوگ جان لیں گے جب بیڑیاں زنجیریں ان کی گردنوں میں ہوں گی۔ اِذ یہ ظرف زماں ہے، یعنی گزرے ہوئے زمانے کا ظرف ہے۔ والمراد بھی یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر استقبال مراد ہے، یعنی لوگ جانیں گے جب بیڑیاں ان کے گردنوں میں ہوں گی۔ كقوله، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، فسوف يعلمون، وہ جان لیں گے۔ وهذا لأن الأمور المستقبلة لما كانت في أخبار الله تعالى مقطوعا بها عبر عنها بلفظ ما كان ووجد والمعنى على الاستقبال۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے فسوف يعلمون، وہ جان لیں گے، یعنی مستقبل میں ان کو یہ چیز معلوم ہوں گی کہ وہ لوگ جو کام کیے دنیا میں، جو کفر اور شرک کیے، وہ کتنا برا، کتنا بڑا خطرناک گناہ تھا۔ وہذا، یہ اس وجہ سے ہے کہ لأن الامور، کیونکہ آنے والے جو معاملات ہیں جب اللہ تعالیٰ کے خبر دینے میں، یہ قطعی ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کی خبر دے دیا کہ یہ چیز ہونے والی ہے تو گویا کہ وہ ایسی قطعی ہے جیسا کہ وہ چیز ہو چکی ہے، اس کو بیان کیا جاتا ہے یعنی ماضی کے صیغے سے۔ معنی یہاں پر یہ ہے مستقبل کے، یعنی آئندہ مستقبل میں ان کے گردنوں میں زنجیریں ہوں گی، بیڑیاں ہوں گی۔ والسلاسل، اس کا عطف اغلال پر ہو رہا ہے، یعنی ان کے پیروں میں بھی بیڑیاں ہوں گی، گردنوں میں بھی بیڑیاں ہوں گی۔ والخبر فی اعناقہم، یعنی اذ الاغلال والسلاسل، یہ کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے، فی اعناقہم خبر ہے۔ معنی ہے کہ اذ الاغلال والسلاسل، جب بیڑیاں اور زنجیریں ان کے گردنوں میں ہوں گی، یسحبون، ان کو کھینچ کر گھسیٹ کر لے جایا جائے گا، فی الحمیم، جہنم میں، یجرون فی الماء الحار، گرم پانی میں لے جایا جائے گا، کھینچ کر گھسیٹ کر، ثم فی النار، پھر آگ میں لے جایا جائے گا، یسجرون، ان کو پکایا جائے گا، ان کو جلایا جائے گا، ان کو دہکایا جائے گا، من سجرت تنور، یسجرون سجرت تنور سے ور، اذا ملأہ، سجرت تنور اس وقت کہتے ہیں جب کوئی شخص تنور یعنی بھٹی کو بھر دیتا ہے ایندھن سے، لکڑیوں سے، کوئلے سے اور آگ سے۔ معنی یہ کہ انہم فی النار، کہ یہ کفار قرآن کو جھٹلانے والے جہنم میں جائیں گے۔ فہی محیطۃ بہم، تو وہ آگ ان کو گھیریں گی، گھیری ہوئی ہوں گی۔ وہم مسجورون، اور وہ آگ میں دہکائے جائیں گے، بالنار، یعنی آگ میں ان کو جلا دیا جائے گا، مملوءۃ بہا، اس حال میں کہ آگ کو ان سے بھر دیا، یعنی آگ سے ان کے پیٹوں کو بھر دیا جائے گا، یعنی اتنی آگ ہوں گی کہ ان کے جسم پر بھی اثر کرے گی اور ان کے جسم کے اندر بھی آگ داخل ہو جائے گی، ان کے پیٹ میں بھی آگ داخل ہو جائے گی۔
ثم قیل لهم، پھر ان کافروں سے کہا جائے گا، مشرکوں سے، ای تقول لهم الخزانہ، یعنی جہنم کے جو فرشتے ہیں، عذاب کے فرشتے ان سے کہیں گے وہ بت کہاں ہیں جن کو تم شریک کرتے تھے اللہ کے ساتھ، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم خدا مانا کرتے تھے، وہ بت کہاں ہیں؟ یعنی الاصنام، یعنی وہ بت کہاں ہیں جن کی تم پوجا کرتے تھے اور جن کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ تھا کہ وہ بت تم کو بچائیں گے، آج وہ بت تم کو نہیں بچا رہے ہیں۔ قالوا ضلوا عنا، تو کفار اور مشرکین کہیں گے یہ بت ہم سے غائب ہو گئے، ہمارے نگاہوں سے غائب ہو گئے، فلا نراہم، ہم ان کو نہیں دیکھ رہے ہیں، ولا ننتفع بہم، اور ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو نہیں پوجتے تھے، یعنی بتوں وغیرہ کو ہم نہیں پوچھتے تھے۔ وہ لوگ انکار کر دیں گے قیامت کے دن۔ ای تبین لنا، یعنی ہمارے لیے بس ظاہر ہو گئی کہ انہم لم یکونوا شیئا، کہ وہ بت کوئی چیز نہیں تھے، وما کنا نعبد بعبادتہم شیئا، اور ہم ان کی عبادت کر کے ہم کسی چیز کی عبادت نہیں کیے، کما تقول، جیسا کہ تم کہتے ہو، حسبت ان فلانا فاذا هو ليس بشيء، میں یہ سمجھا کہ فلاں شخص ایسا ہے، کچھ ہے، بس میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اذا خبرتہ، جب تم اس کو آزماتے ہو، بس تم اس کے پاس کوئی بھلائی نہیں دیکھتے۔ کذالک یضل اللہ الکافرین، اسی طرح اللہ تعالیٰ اسی طرح کافروں کو گمراہ کرتا ہے۔ مثل ضلال آلہتہم، یعنی ان کے بتوں کے ان سے غائب ہونے کی طرح، یضلہم، اللہ تعالیٰ ان کو غائب کر دے گا، ان کے بتوں سے، بتوں کو یہ لوگ نظر نہیں آئیں گے اور یہ لوگوں کو بت نظر نہیں آئیں گے۔ حتی لو طلبوا الالہۃ، یہاں تک کہ اگر وہ اپنے خداؤں کو طلب کریں گے، معبودان باطلہ کو، یا ان کے معبودان باطلہ بت ان کو طلب کریں گے، تو وہ ایک دوسرے کو نہیں ملیں گے۔ او کما اضل هؤلاء المجادلین یضل سائر الکافرین الذین علم منهم اختیار الضلالۃ علی الدین، یا مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان جھگڑا کرنے والوں کو، یعنی آیتوں کے بارے میں، قرآن کی آیتوں کے بارے میں جو لوگ جھگڑا کرتے ہیں، جو اختلاف کرتے ہیں، جو بحث کرتے ہیں بے جا، قرآن کی آیتوں کا انکار کرنے کے لیے آیتوں میں جو جھگڑا کرتے ہیں، ان لوگوں کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے گمراہ کیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمام ان کافروں کو بھی اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ وہ گمراہی کو اختیار کریں گے حق کے مقابلے میں، حق کو چھوڑ کر گمراہی کو وہ لوگ اختیار کریں گے۔ ذالکم، وہ یعنی العذاب الذی نزل بکم، وہ عذاب جو تم پر نازل ہوا ہے اے کافرون، بما کنتم تفرحون، یہ تمہارے خوش ہونے کی وجہ سے تھا یہ عذاب، زمین پر جو تم باطل سے خوش ہوتے تھے اور جو تم اتراتے تھے، وہ بما کنتم تمرحون بسبب ما کان لکم من الفرح والمرح بغیر الحق وهو الشرک، یہ جو عذاب تم کو جہنم کا دیا جا رہا ہے تمہارے زمین پر شرک سے خوش ہونے کی وجہ سے، کفر اور شرک سے تم خوش ہو کر بیٹھ گئے تھے، تو اس کا یہ وبال ہے، اس کا یہ عذاب ہے۔ اور بتوں کی پوجا سے تم جو خوش ہو گئے تھے، بتوں کو خدا ماننے سے جو تم خوش ہو گئے تھے، اس کا یہ وبال ہے، اس کی یہ سزا ہے۔ فَيُقَالُ لَهُمْ، اور ان کافروں سے، مشرکوں سے کہا جائے گا، ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، خالدین فیہا، اس حال میں کہ تم اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ فَيُقَالُ لَهُمْ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ السَّبْعَ الْمَقْسُومَةَ لَكُمْ، ان کافروں سے کہا جائے گا کہ تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ۔ جہنم کے دروازے کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ جیسا قرآن پاک کی آیت میں لہا 7 ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں، تم 7 دروازے میں داخل ہو جاؤ، المقسومہ، جو تمہارے لیے تقسیم کر دیے گئے، بانٹ دیے گئے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لہا 7 ابواب، جہنم کے 7 دروازے، لکل باب منہم جزء مقسوم، سورہ حج آیت نمبر 44۔ ان میں سے ہر ایک دروازے کے لیے ایک مقررہ حصہ ہے، یعنی ہر دروازے سے داخل ہونے والے الگ الگ قسم کے لوگ ہوں گے، گنہگار ہوں گے۔ خالدین فیہا، اس حال میں کہ تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ مقدرین الخلود، یعنی ہمیشہ رہنا تمہارے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔
فبئس مثوى المتکبرین عن الحق جہنم، حق کو ماننے سے، حق کے آگے جھکنے سے تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ کیا ہی برا ہے، جہنم۔ یعنی جہنم تکبر کرنے والوں کا، حق کا انکار کرنے والوں کا، اللہ کا انکار کرنے والوں کا، تکبر کرنے والوں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں تک آیت نمبر 76 کی تفسیر ہو گئی۔ سورہ غافر، سورہ مومن کی 76 آیتیں الحمدللہ مکمل ہو گئی۔ یہاں سے آیت نمبر 77 شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ اوپر یہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ یعنی کفار اور مشرکین اور جو قرآن کا جو انکار کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سخت یعنی مذمت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے انجام کو بیان فرمایا کہ ان کا آخرت میں کیا انجام ہونے والا۔ آخرت میں ان کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جائے گا، جہنم کی آگ میں ان کو ڈال دیا جائے گا، اور آگ کا یہ حال ہوگا کہ آگ ان کو چاروں طرف سے ان کو گھیر لیں گی، ہر اعتبار سے آگ ان کو گھیر لے گی، یہاں تک کہ آگ ان کے پیٹ میں بھی داخل ہو جائے گی، ان کا پیٹ آگ سے بھر جائے گا اور گرم پانی ان کو دیا جائے گا۔ فاصبر ان وعد اللہ حق فإما نرینک بعض الذی نعدهم او نتوفینک فإلینا یرجعون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَّصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ۔ فاصبر، اے رسول آپ صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، یعنی اللہ نے آپ سے جو بھی وعدہ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر کے دکھائے گا، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں سچا ہے۔ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اب وعدہ دو قسم کا ہے۔ ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ آپ سے جو وعدہ فرمایا ہے کہ ایمان والوں کو جنتیں عطا فرمائے گا، وہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا فرمائے گا، اور آپ کے جو دشمن ہیں، اے رسول جو آپ کے مخالفین ہیں، جو آپ کو جھٹلانے والے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو وعدہ فرمایا ہے کہ ان کو عذاب دے گا، ان کو سزائیں دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں، اللہ تعالیٰ یہ وعدہ بھی پورا فرمائے گا۔ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، یا تو ہم آپ کو دکھائیں گے وہ بعض چیزیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، کافروں کو جن چیزوں سے ہم نے ڈرایا ہے ان میں سے بعض چیزیں ہم آپ کے سامنے ظاہر کریں گے، یعنی آپ کی زندگی میں ہم ان کافروں پر عذاب یعنی نازل کریں گے، یعنی آپ کو ہم بتائیں گے کہ ہم کافروں کے ساتھ کیا معاملہ کرنے والے ہیں۔ او نتوفینک، یا ہم آپ کو یعنی وفات دیں گے۔ فإلینا یرجعون، یعنی آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ہم ان کافروں کو عذاب دیں گے۔ فإلینا یرجعون، یعنی یا تو ہم ان کو دنیا میں عذاب دیں گے کافروں کو، یا آخرت میں ہم ان کو عذاب دیں گے۔ فإلینا یرجعون، تو وہ تمام لوگ، وہ کفار ہماری طرف لوٹا دیے جائیں گے جب ہم ان کو آخرت میں جہنم کا عذاب دیں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور یقیناً ہم نے آپ سے پہلے کئی رسولوں کو بھیجا۔ من قبلی کا، آپ سے پہلے، یہ بھی ختم نبوت کی دلیل۔ اس آیت میں اللہ یہ نہیں فرمایا کہ آپ کے بعد بول کے، کیونکہ حضور آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، حضور سب سے آخری نبی، آخری رسول ہے، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، آپ پر نبوت مکمل کر دی گئی ہے، نبوت کا دروازہ آپ پر کمپلیٹ کر دیا گیا، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ آخری نبی بنا کر بھیجا، اور ساری کائنات کے لیے قیامت تک کے لیے آپ ہی کو رسول اور نبی بنا کر بھیجا ہے، آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے والے نہیں ہے۔ اسی لیے اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ سے پہلے ہم نے کئی رسولوں کو بھیجا، منہم، ان میں سے بعض وہ ہے جن کے قصے کو ہم نے آپ پر بیان کیا، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن کے قصوں کو ہم نے بیان نہیں فرمایا علیہ آپ پر۔ وما کان لرسول، اور کسی رسول کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی نشانی پیش کرے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت،
یعنی کوئی بھی رسول کوئی اگر معجزہ پیش کرتے ہیں تو اللہ کے حکم سے، اللہ ان کو حکم دیتا ہے تبھی وہ نشانیوں کو ظاہر کرتے ہیں، اللہ کی مرضی کے بغیر نشانی ظاہر نہیں کرتے۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، پس جب اللہ کا حکم آتا ہے، جب اللہ کا حکم آئے گا، فیصلہ آئے گا، تو حق کے ساتھ فیصلہ ہوگا، اور وہاں یعنی اس وقت یعنی باطل پرست کفار اور مشرکین بڑا نقصان اٹھائیں گے۔ فاصبر یا محمد ان وعد اللہ حق، ان وعد اللہ بإہلاک الکفار حق کائن فإما نرینک، اصلہ فإن نریک ما زائدۃ ما مزیدۃ لتوکید معنی الشرط، ولذلك الحقت النون بالفعل الا تراک تقول لا تقول ان تکرمنی اکرمک ولكن اما تکرمنی اکرمک بعض الذی نعدهم او نتوفینک فإلینا یرجعون، هذا الجزاء متعلق بنتوفینک وجزاء نرینک محذوف وتقدیر وإما نرینک بعض الذی نعدهم من العذاب وهو القتل یوم بدر فذاک او ان نتوفینک قبل یوم بدر فإلینا یرجعون یوم القیامہ فننتقم منهم اشد الانتقام۔ فاصبر یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجیے۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے۔ اللہ کا کیا وعدہ ہے؟ بإہلاک الکفار، کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو ہلاک کرے گا۔ اللہ کافروں کو ہلاک کرنے کا جو وعدہ فرمایا یہ حق ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ اب ہلاک کرنے کی صورت کیا ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرما رہا ہے۔ کافروں کو اللہ تعالیٰ کس طرح ہلاک کرے گا، کب ہلاک کرے گا وہ بتا رہا ہے کہ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اے محبوب یا تو ہم آپ کو دکھائیں گے وہ بعد عذاب جس کا ہم نے کافروں سے وعدہ کیا، کافروں سے ہم نے ڈرایا ہے، جس عذاب سے ہم نے کافروں کو ڈرایا ہے، جس عذاب کی ہم نے کافروں کو دھمکی دی ہے، اس میں سے کچھ عذاب ہم ظاہر کر دیں گے، یعنی آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی موجودگی میں ہم کافروں پر دنیا میں عذاب نازل کریں گے، کافروں پر یعنی جنگ میں وہ لوگ قتل کیے جائیں گے۔ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اصل میں یہ فَإِن نُرِيَكَ ہے، ما زائدہ ہے، شرط کے معنی کی تاکید، ان ما ہے اصل میں، فعل کے ساتھ نون کو ملا دیا گیا۔ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ أَلَا تَرَاكَ، کیا تم نہیں دیکھتے اپنے آپ کو، کہ تم یہ نہیں کہتے ان تکرمنی اکرمک، بلکہ تم یہ جملہ کہتے ہو اما تکرمنی اکرمک، اگر تم میری عزت کرو گے تو میں تمہاری عزت کروں گا، تو ما استعمال ہوتا ہے ان کے ساتھ۔ ان فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اے حبیب یا تو ہم آپ کے سامنے دکھا دیں گے کافروں پر عذاب کو نازل کر کے ہم بتا دیں گے، وہ بعد عذاب جس عذاب سے ہم کافروں کو ڈراتے ہیں، او نتوفینک، یا ہم آپ کو وفات دیں گے، فإلینا یرجعون، تو قیامت کے دن کفار کافروں کو ہماری طرف ہی لوٹا دیا جائے گا، تو ہم ان سے بدلہ لیں گے اس وقت۔ ھذا الجزاء، یہ جزا متعلق ہے نتوفینک کے، اور نُرِینَّ کی جو جزا ہے فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، یا تو ہم آپ کو بتائیں گے، یہ اس کی جزا محذوف ہے، اس کی تقدیر یہ ہے، کیا ہے پوشیدہ لفظ وہ بتا رہے ہیں، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، یا تو ہم آپ کو دکھا دیں گے وہ بعد عذاب جس کا ہم نے کافروں سے وعدہ کیا ہے، کافروں پر جس عذاب کے نازل کرنے کا ہم نے وعدہ کیا ہے وہ ہم آپ کے سامنے دکھا دیں گے، من العذاب وهو القتل، اور وہ قتل ہے جنگ بدر کے دن، جنگ بدر میں یا تو ان کو قتل کر دیا جائے گا، فدا کا، یا تو وہ ہوگا، یا ہم آپ کو وفات دیں گے قبل یوم بدر، جنگ بدر سے پہلے، فإلینا یرجعون، تو ان کافروں کو ہماری ہی طرف لوٹا دیا جائے گا قیامت کے دن، تو ہم قیامت کے دن سخت ترین ان سے بدلہ لیں گے اور بدترین عذاب میں ہم ان کو مبتلا کریں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ إِلَىٰ أُمَمِهِمْ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ قِيلَ بَعَثَ اللَّهُ 8,000 نَبِيٍّ 4,000 مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ و4,000 مِّن سَائِرِ النَّاسِ
وعن علی رضی اللہ عنہ ان اللہ تعالی بعث نبیا اسودا فهو ممن لم تذکر قصته فی القرآن وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور یقیناً ہم نے بھیجا کئی رسولوں کو من قبلی کا آپ سے پہلے اِلیٰ أُمَمِهِمْ ان کی امتوں کی طرف منہم ان میں سے بعض وہ ہیں ان رسولوں میں سے بعض وہ ہیں جس کے قصے کو ہم نے آپ پر بیان کیا وَمِنْهُمْ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن کے قصے کو ہم نے آپ پر بیان نہیں کیا قیلہ کہا گیا بعث اللہ اللہ تعالیٰ 8,000 انبیاء کو بھیجا 4,000 انبیاء بنی اسرائیل میں سے تھے اور 4,000 تمام لوگوں میں سے لیکن ان میں سے چند انبیاء کے قصے کو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کیا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام ایوب علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام حضرت ذوالکفل علیہ السلام الیسع علیہ السلام الیاس علیہ السلام یعنی چند انبیاء کا تذکرہ آیا ہے قرآن میں کئی انبیاء کے واقعات کو اللہ تعالیٰ بیان نہیں فرمایا وعن علی حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ان اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ ایک نبی کو بھیجا فہو نبیا اسودا فہو بس وہ ایک نبی ایسے بھی گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بھیجا لیکن وہ ان انبیاء میں سے نہیں ہے جن کا قصہ قرآن میں ذکر کیا گیا ہو وما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا بإذن اللہ اور کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ کوئی نشانی پیش کرے اللہ کی مرضی کے بغیر یعنی اللہ کی اجازت کے بغیر نبی نشانی اپنی طرف سے پیش نہیں کرتے بلکہ اللہ کے حکم سے اللہ کی اجازت سے اور اللہ کے کہنے پر وہ نشانیوں کو معجزات کو پیش کرتے ہیں وَهَذَا جَوَابُ اقتراحِهِمْ الْآيَاتِ عِنَادًا یعنی اِنَّا قَدْ أَرْسَلْنَا كَثِيرًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا كَانَ لِوَاحِدٍ مِّنْهُمْ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَمِنْ أَيْنَ لِي بِأَنْ آتِيَ بِآيَةٍ مِّمَّا تَقْتَرِحُونَهُ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَيَأْذَنَ فِي الْإِتْيَانِ بِهَا اور یہ کفار مکہ کے نشانیوں کو طلب کرنے کا جواب ہے عناداً سرکشی کے طور پر یعنی کفار مکہ مختلف نشانیاں معجزات طلب کرنے لگے آپ ایسا کر کے بتائیے آپ ویسا کر کے بتائیے تو ہم آپ کو مانیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا رد کرتے ہوئے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائے مطلب یہ ہے کہ یقیناً ہم نے اے حبیب علیہ السلام کئی رسولوں کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا بہت سارے اور ان میں سے کسی کے لیے یہ مناسب نہیں ان میں سے کسی کے لیے اجازت نہیں تھی کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر نشانی کو پیش کریں جتنے بھی انبیاء یا رسول آئے اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی پیش نہیں کی اللہ کے حکم سے ہی نشانی پیش کی اپنی مرضی یا اپنی خواہش سے نشانیوں کو پیش نہیں کی اور لوگوں کی خواہش پر نشانیاں پیش نہیں کی بلکہ اللہ کے حکم پر اللہ کے حکم پر اللہ کی اجازت سے نشانیوں کو پیش کیے فمن این لی اے رسول آپ ان سے فرما دیجئے کافروں سے کفار مکہ سے بس میرے لیے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری طلب کردہ نشانیوں میں سے کوئی نشانی لاؤں الا ان یشاء اللہ مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے یعنی اللہ کی چاہت اور اللہ کی مرضی کے بغیر میں بھی کوئی نشانی نہیں پیش کرتا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ بس جب اللہ کا حکم آئے گا یعنی جب قیامت کا دن آئے گا اور وہ وعید ہے جو وارد ہوئی ہے ان کے یعنی ان کافروں کے نشانیوں کو طلب کرنے کے بعد یعنی کفار یہ جو نشانیاں طلب کر رہے ہیں کہ یہ معجزہ بتاؤ وہ معجزہ بتاؤ تو یہ لوگ جو خواہشات کر رہے ہیں نشانیوں کو طلب کر رہے ہیں سرکشی کے طور پر ماننے کے لیے نہیں ہٹ دھرمی کی وجہ سے جو یہ لوگ طلب کر رہے ہیں اس کے فوری بعد اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل فرمائے تو مراد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آئے گا یعنی قیامت کے دن آئے گا قیامت کا دن جب آئے گا جب قیامت آئے گی تو حق کے ساتھ ان کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور اس وقت یعنی سرکشی کرنے والے نشانیاں طلب کرنے والے نشانیوں کی خواہشات کرنے والے ہر دھرمی کے طور پر
وہ ہلاک ہو جائیں گے، نقصان اٹھائیں گے۔ یہاں پر 24ویں پارے کا 13واں رکوع مکمل ہو گیا۔ یہاں سے رکوع نمبر 14 شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 79 78 آیتیں مکمل ہو گئی۔ یہ آیت نمبر 79 اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منہا ومنہا تأکلون، اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیا، بنایا، تاکہ تم ان میں سے بعض مویشیوں پر، جانوروں پر سواری کرو اور بعض کو تم کھاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت میں اپنے احسان کو اور اپنی یعنی کرم کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں پر رحم کرتے ہوئے اللہ نے اپنے فضل سے انسانوں کی سہولت اور فائدے کے لیے جانوروں کو پیدا کیا۔ بعض جانور وہ ہے جس پر انسان سواری کرتا ہے، جیسے گھوڑے وغیرہ ہیں، اور بعض جانور وہ ہیں جس کو انسان کھاتا ہے، جیسے بکرا، بکری، گائے، بیل وغیرہ، یہ چیزیں انسان کھاتا ہے۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِي اللہ الذی جعل لکم الانعام، اللہ وہی ہے جس نے تمہارے فائدے کے لیے انعام یعنی جانوروں کو پیدا فرمایا، مویشیوں کو پیدا فرمایا، لترکبوا منہا تاکہ تم ان میں سے بعض حیوانات پر سواری کرو اور بعض کو تم کھاؤ، تناول کرو۔ آیت نمبر 80 وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور اس میں تمہارے لیے ان جانوروں میں بہت سارے فائدے، سواری اور کھانے کے علاوہ دیگر فوائد بھی ہیں۔ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا، جیسا کہ اس کا چمڑا وغیرہ استعمال کیا جاتا ہے، چمڑوں سے کوٹ وغیرہ تیار ہوتے ہیں اور بھی کئی چیزیں تیار کی جاتی ہیں۔ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا، اور تاکہ تم ان پر پہنچ جاؤ، حاصل کر لو اپنی ضرورت، فی صدورکم، جو تمہارے دلوں میں، وَعَلَيْهَا یعنی کوئی ساز و سامان اگر منتقل کرنا ہے، ٹرانسپورٹ کے طور پہ بھی تم اس کو استعمال کرتے ہو۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، ان جانوروں پر اور کشتیوں پر بھی تم سواری کرتے ہو، کشتی بھی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے ہیں۔ وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ، آیت نمبر 81 وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْکِرُونَ، اور وہ تم کو اپنی قدرت کی کئی نشانیاں اللہ تعالیٰ تمہیں دکھا رہا ہے، بتا رہا ہے، بس تم اللہ کی کن کن آیتوں کا انکار کرو گے۔ اللہ تعالیٰ کافروں سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے کہ اے کفار، اے مشرکین، ایک نہیں بے شمار نشانیاں اللہ تعالیٰ کائنات میں تمہیں دکھا چکا ہے اور ہر روز دکھا بھی رہا ہے، ہر دن ایک نیا جلوہ اپنی قدرت کا بتا رہا ہے۔ اتنی نشانیوں کے دیکھنے کے باوجود بھی ابھی تم اور کس آیت کی نشانی، کس آیت اور کس نشانی کے انتظار میں ہو؟ بس تم اور کن کن آیتوں کا انکار کرو گے؟ جتنی نشانیاں تمہیں بتائی جا رہی ہیں تم ہر نشانی کا انکار کر رہے ہو۔ تمہاری خواہش نشانیوں کو طلب کر کے ایمان لانے کا تمہارا مقصد نہیں ہے، بلکہ تم انکار کرنا چاہتے ہو۔ کتنے بھی نشانیاں تم کو بتا دیے جائے، تم ہر نشانی کا انکار کر رہے ہو۔ تم کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ اللہ الذی جعل خلق لکم الانعام الابل، اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا یعنی پیدا کیا جانوروں کو، مویشیوں کو، الابل یعنی اونٹوں کو، لترکبوا منہا تاکہ تم ان میں سے بعض پر تم سواری کرو، بعض جانوروں پر، ومنہا تأکلون ان میں سے بعض وہ ہے جس کو تم کھاتے ہو، ای لترکبوا بعضھا وتأکلوا بعضھا تاکہ تم بعض جانوروں پر سواری کرو اور بعض جانوروں کو کھاؤ۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور تمہارے لیے اس میں کئی فائدے، کئی فوائد ہیں، یعنی ای الالبان یعنی سواری اور کھانے کے علاوہ کیا کیا ہے؟ اور جانوروں کا فائدہ یہ کہ دودھ، بھینس کا تم دودھ استعمال کرتے ہو، بکری کا، اونٹنی کا، گائے کا دودھ، وتأکل والاوبار، اور اس کے بالوں کو بھی تم استعمال کرتے ہو، یعنی اون وغیرہ سے کمبل تیار کرتے ہو، بلانکٹ تیار کرتے ہو، کوٹ تیار کرتے ہو۔ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، أي لِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا مَا تَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنَ الْأُمُورِ، اور تاکہ تم ان سواریوں پر ان چیزوں کو بھی تم حاصل کر لو جس کے تم محتاج ہو، جو تمہاری ضرورت کی چیزیں ہیں وہ بھی تم اپنے کاموں کو کر لو۔ وَعَلَيْهَا أي وَعَلَى الْأَنْعَامِ وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، یعنی مویشیوں پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سواری کرتے ہو،
تم کو سوار کیا جاتا ہے. ای علی الانعام وحدها لا تحملون، صرف مویشی، صرف جانوروں پر ہی تم سواری نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ تم کو کشتیاں بھی عطا فرمائے، تم جانوروں پر بھی سواری کرتے ہو اور کشتیوں پر بھی سواری کرتے ہو، سوار ہوتے ہو. فی البر، یعنی خشکی میں تم جانوروں پر سوار ہوتے ہو اور سمندر میں کشتیوں پر سوار ہوتے ہو. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، اور وہ تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے، دکھا رہا ہے اور دکھاتا رہے گا. فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ يُنْكِرُونَ، بس تم اللہ کی کس نشانی، کون سی نشانیوں کا تم انکار کرتے رہو گے، کن نشانیوں کا تم انکار کرو گے. انہا من عند اللہ، کہ وہ اللہ کی جانب سے. ایا کو نصب آیا تنکرون کی وجہ سے، تنکرون کا مفعول مقدم ہے. وقد جاءت علی اللغت المستفیضہ، اور یہ مشہور لغت اور قرات کے مطابق ہے. وقولو کا، اور تمہارا یہ قول، فَأَيَّةَ آیات اللہ، یہ کم ہے ورہ، ایون استعمال زیادہ ہوتا ہے ایتن کے مقابلے میں. لِأَنَّ التَّفْرِيقَ تھا، کیونکہ مذکر اور مؤنث کے درمیان فرق کرنا، من الاسماء، اسماء میں سے، مذکر اور مؤنث ناموں کے درمیان فرق کرنا، غیر صفات، نحو جیسا حمار اور حمارہ، یہ غریب ہے ورہ. وہی اور یہ ایون میں بہت زیادہ غریب ہے ورہ، اس کے مبہم ہونے کی وجہ سے، یعنی ایون مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. آیت نمبر 82. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا اکثر منہم واشد قوۃ واثارا فی الارض فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون. فلما جاءتهم رسلهم بالبینات فریحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. آیت نمبر 82، 83، 84 اور 85، یعنی 4 آیتوں کی تفسیر یہاں پر پیش کی جا رہی ہے. سورہ غافر کی آخری آیتیں ہیں. افلم یسیروا، کیا یہ لوگ کفار، یہ کفار اور مشرکین، کیا یہ لوگ سفر نہیں کیے، زمین پر سیر نہیں کیے، سیاحت نہیں کیے، وزٹ نہیں کیے. فینظروا، کہ وہ دیکھتے ہیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، ان سے پہلے والے کافروں اور مشرکوں اور منکروں کا کیا انجام ہوا. کانوا اکثر منہم، ان سے پہلے والے جو گزرے ہوئے کفار ہیں یہ ان سے زیادہ تھے تعداد میں بھی، اور ان سے زیادہ مضبوط تھے طاقت کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، آثار کے اعتبار سے، کارناموں کے اعتبار سے، عمارتوں کے اعتبار سے. فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، ان کو ان کے کارنامے، ان کا دولت کمانا ان کو کام نہیں آیا، اللہ کے عذاب سے نہیں بچایا. یہ لوگ تو کچھ بھی نہیں ہے، کفار مکہ، کفار قریش، ان کی حیثیت کچھ بھی نہیں. ان سے پہلے جو کفار گزرے وہ تو بڑے طاقتور تھے، اونچی عمارتیں بنائے تھے، دولت جمع کیے تھے، لیکن جب وہ اللہ کا انکار کیے، ایمان نہیں لائے، جب ان پر اللہ کا عذاب آ گیا تو ان کی دولت اور ان کی عمارتیں ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچائیں، بلکہ وہ عذاب الہی کی وجہ سے نیست و نابود ہو گئے، زمین دوز ہو گئے. فلما جاءتهم رسلهم بالبینات، پس جب ان کے پاس ان کے رسول نشانیاں لے کر آئے، گزری ہوئی امتوں کے پاس ان کے رسول نشانیاں معجزات لے کر آئے، فریحوا بما عندهم، تو وہ کفار خوش ہو گئے اس علم سے، اس ہنر سے جو ان کافروں کے پاس تھا، اپنے ہی علم کو کافی سمجھنے لگے. وحاق بہم، اور ان کافروں پر نازل ہوا وہ عذاب جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. فلما رأوا بأسنا، پس جب وہ کفار ہمارے عذاب کو دیکھیں تو ان لوگوں نے کہا آمنا باللہ وحدہ، ہم تنہا اکیلے خدا پر ایمان لائے، اور ہم انکار کیے ہم ان بتوں کا جس کو ہم خدا کے ساتھ شریک کرتے تھے. فلم یک ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا، ان کا ایمان ان کو فائدہ نہیں پہنچایا جب وہ ہمارے عذاب کو دیکھے. عذاب آنے سے پہلے ایمان لانا تھا، عذاب آنے کے بعد عذاب کو دیکھ کر ایمان لا رہے ہیں تو وہ ایمان ناقابل قبول ہے.
سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ وخسر ہنالک الکافرون، یہ اللہ کی سنت ہے جو گزر چکی ہے اس کے بندوں کے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجنے کے بعد جو ایمان لاتے ہیں رسولوں پر اللہ تعالیٰ ان کو نجات عطا فرماتا ہے، اور جو انکار کرتے ہیں ان کو مہلت دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ جب وہ مہلت ختم ہو جاتی ہے تو ان کافروں پر عذاب نازل کر کے اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ وخسر ہنالک الکافرون، اور اس وقت کافر ہلاک ہو جائیں گے، نقصان اٹھائیں گے۔ افلم یسیروا فی الارض، آیت نمبر 82 سورہ غافر سورہ مؤمن۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا اکثر منہم عددا واشد قوۃ بدنا وآثارا فی الارض قصورا ومصانع فما اغنی عنہم ما نافیۃ ما کانوا یکسبون۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین پر سفر نہیں کیے، زمین میں سیر نہیں کی کہ وہ دیکھتے ان کافروں کے انجام کو جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ کانوا اکثر منہم، وہ کفار، یعنی اللہ تعالیٰ یہ کفار مکہ سے فرما رہا ہے، کیا یہ کفار مکہ، کیا یہ کفار زمین پر سیر نہیں کیے، زمین کی پر سیاحت نہیں کی، سیر نہیں کیے کہ وہ دیکھتے ان لوگوں کے انجام کو جو ان سے پہلے گزرے۔ ان سے پہلے والے ان سے زیادہ تھے تعداد کے اعتبار سے، اور زیادہ مضبوط تھے بدن کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، اور زیادہ مضبوط تھے عمارتوں کے اعتبار سے زمین پر، یعنی محلات اور فیکٹریوں کے اعتبار سے، فیکٹریز کے اعتبار سے۔ فما اغنی عنہم، بس ان کا کسب، ان کا کمانا، ان کی دولت، ان کی پونجی، ان کے کارنامے، ان کے اعمال اور ان کے اموال اللہ کے عذاب سے نہیں بچائے ان کو۔ تو جب وہ لوگ نہیں بچے تو یہ کفار کیا بچیں گے؟ اللہ تعالیٰ کافروں کو تنبیہ فرما رہا ہے کہ ان کے انجام کو دیکھ کر تم عبرت حاصل کرو۔ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارا بھی یہی حشر ہوگا، اگر تم ایمان لا لو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو بچائے گا۔ فلما جاءتهم رسلهم بالبینات، آیت نمبر 83 ہے۔ فلما جاءتهم رسلهم بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ فلما جاءتهم، بس جب ان کے پاس ان کے رسول معجزات لے کر آئے تو وہ خوش ہو گئے اس چیز سے جو ان کے پاس تھی، علم، یعنی یرید علمہم، یا اللہ تعالیٰ مراد لے رہا ہے ان کا دنیاوی علم، دنیاوی علم سے خوش ہو گئے، دنیاوی علم کو کافی سمجھنے لگے کہ ہمارے پاس تو دنیا کا علم ہے، یہ سمجھنے لگے۔ ومعرفتہم بتدبیرہ، دنیاوی جو ٹیکنالوجی ہے اس پر خوش ہونے لگے کہ ہمارے پاس تو دنیا کی اعلیٰ ترین ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس علم ہے، ہنر ہے، سائنس ہے، سائنس پر اترانے لگے، اور انبیاء کے علم کا، ان کی آیتوں کا اور ان کے معجزات کا اور ان کی کتابوں کا انکار کی، تو ان کی دنیاوی تعلیم، ان کا دنیاوی علم، ان کا دنیاوی ہنر، ان کی دنیاوی ٹیکنالوجی اور دنیاوی ترقی اور دنیاوی سائنس ان کو کام نہیں آئی، اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے۔ کما قال، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ کفار اور مشرکین دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں، دنیا داری جانتے ہیں، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور حقیقت میں یہی لوگ آخرت سے بالکل مکمل طور پر غافل ہیں۔ آخرت کیا ہے ان کو معلوم ہی نہیں، دنیا کو ہی، دنیا کے علم کو، دنیا کے ہنر کو، دنیا کی تعلیم کو، عصری تعلیم کو، ٹیکنالوجی کو، دنیاوی ہنر کو، دنیاوی سائنس کو، دنیاوی ترقی کو، دنیاوی منصب کو، دنیاوی تعلیم کو ہی یہ لوگ اپنی کامیابی اور اپنی معراج سمجھ رہے ہیں، جبکہ یہ ایک عارضی چیز ہے۔ اگر اس کے ساتھ آخرت کا علم نہ ہو، اگر آخرت پر ایمان نہ ہو، تو یہ تمام دنیاوی چیزیں انسان کے لیے کوئی نفع بخش نہیں ہوں۔ دینی علم، دنیاوی علم کے ساتھ اگر آخرت پر کوئی ایمان لائے، جو آخرت کو مانتا ہے وہ کامیاب ہے۔ فلما جاءتهم الرسل، جب ان کافروں کے پاس رسول دینی علم لے کر آئے، دینی علوم لائے، وہی ابعد شیء من علمہم، اور یہ دینی علم ان کے علم سے بہت دور کی چیز، یہ لوگوں کو معلوم ہی رہتا دینی علم کیا ہے۔ لبعثیہا علی رفض دنیا، کیونکہ دینی علوم دنیا کے ترک پر ابھارتے ہیں، یعنی دنیا کو چھوڑنے پر، دنیا داری سے روکتے ہیں، والظلف عن الملاذ، لذتوں سے روکتے ہیں،
لذتوں کو چھوڑنے پر ابھار دیں، والشہوات حرام اور ناجائز خواہشات کو چھوڑنے پر دینی علوم، آخرت کے جو علوم ہیں وہ ابھار دیں، لم یلتفتوا الیہا، تو کفار دینی علم کی طرف مائل نہیں ہوئے، وصغروہا، اور دینی علم کو معمولی اور حقیر سمجھنے لگے، واستہزؤوا بہا، اور وہ اس کا مذاق اڑائے، واعتقدوا، اور وہ یہ سمجھے کہ انہ لا علم انفع واجلب للفوائد من علمہم، اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ ان کے علم سے بڑھ کر کوئی علم نفع بخش نہیں ہے، ففرحوا بہ، تو وہ اپنے دنیاوی علم سے خوش ہو گئے، اسی کو سب کچھ سمجھنے لگے، تو وہ ان کا دنیاوی علم کام نہیں آیا، بلکہ وہ دنیاوی علم کے ساتھ آخرت کے انکار کی وجہ سے، انبیاء کے علم کا انکار کرنے کی وجہ سے، انبیاء کے پیغام کا انکار کرنے کی وجہ سے، اللہ اس کے رسول کا انکار کرنے کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ او علم الفلاسفہ، یا اس سے مراد یہ ہے کہ فلسفی جو لوگ ہوتے ہیں، فلسفیوں کا علم، والدہریین، دہریہ جو ہے یعنی جو ملحد ہیں، ملحد لوگوں کا جو علم ہوتا ہے، سائنٹسٹ وغیرہ کا جو علم ہے وہ مراد، کیونکہ فإنهم كانوا اذا سمعوا بوحی اللہ دفعوه وصغروا علم الانبیاء الى علمهم، کیونکہ جب وہ اللہ کی وحی کو سنتے تو اس کو رد کر دیتے، اس کو نہیں مانتے، اور انبیاء کے علم کو اپنے علم کے مقابلے میں، اپنے علم کے سامنے حقیر سمجھتے تھے، یعنی انبیاء کے علم کو کم سمجھنا، معمولی سمجھنا، یہ کفر ہے، کافروں کا شیوا ہے، اور نجات اسی علم میں ہے جو انبیاء کے علم کو حاصل کرے گا، انبیاء کا علم اختیار کرے گا، وہی شخص نجات پائے گا۔ وعن سقراط انہ سمع بموسیٰ علیہ السلام وقیل له لو ہاجرت الیہ فقال نحن قوم مہذبون فلا حاجت بنا الی من یہذبنا، اور سقراط سے مروی ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سنا، ان کے زمانے کو پایا تھا، یہ بہت بڑا حکیم تھا، اور اس سے کہا گیا کہ اگر تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتا، ہجرت کرتا تو تیرے لیے اچھا ہوتا، تو وہ کہنے لگا ہم مہذب قوم ہیں، ہم کو ضرورت نہیں ہے اس شخص کی جو ہم کو تہذیب سکھائے، یعنی یہ حکمہ اور فلاسفہ اپنے ہی علم کو، دنیاوی علم کو سب کچھ سمجھتے تھے لوگ، انبیاء کے علم کو اہمیت نہیں دیتے تھے، انبیاء کی طرف مائل نہیں ہوتے تھے، انبیاء پر ایمان نہیں لاتے تھے، جبکہ انبیاء کا علم ہی سب سے اعلیٰ ترین اور سچا علم ہے، آخرت کا اور وحی کے ذریعے عطا کیا جانے والا علم ہے، تو امتیوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے انبیاء کا علم حاصل کریں، علوم انبیاء، اور خاص طور پر سید الانبیاء حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کریں، وہ قرآن اور حدیث کی شکل میں ہے، یہ علم قرآن کا علم حاصل کرے، احادیث کا علم حاصل کرے، اس کے ذریعے ہی دنیا اور آخرت میں نجات اور کامیابی ملے گی۔ اویل مراد، یا مراد یہ ہے کہ فریحوا بما عند الرسل من العلم فریح ضحک منہ واستہزاء به كأنه قال استہزأوا بالبینات وبما جاءوا به من علم الوحی فریحین مریحین ویدل علیہ قوله وحاق بهم ما كانوا به يستہزئون، یا خوش ہونے سے مراد کیا ہے؟ جب ان کے پاس ان کے رسول معجزات لے کر آئے تو یہ کفار خوش ہو گئے اپنے دنیاوی علم سے، ان کے پاس جو دنیاوی علم تھا اس پر خوش ہو کر بیٹھ گئے، انبیاء کے علم کو نہیں مانے، یا یہ مراد ہے کہ اس علم سے خوش ہو گئے جو انبیاء کے پاس تھا۔ کیسا خوش ہونا؟ یعنی مذاق اڑانے کے طور پر، یعنی ہنسی مذاق کے طور پر جو خوش ہونا ہے، مذاق اڑانے کے لیے جو خوش ہوتے ہیں ویسی خوشی اختیار کی، یعنی مذاق اڑائیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے وہ معجزات کا مذاق اڑائیں، دلائل کا، اور اس چیز کا مذاق اڑائے جو انبیاء کرام لے کر آئے تھے، وحی کا علم، فرحینہ خوش ہوتے ہوئے اور اتراتے ہوئے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ قول دلالت کر رہا ہے، وحاق بہم، اور ان کافروں پر وہ عذاب نازل ہوا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اوی الفرح للرسل، یا خوش ہونے سے مراد یعنی وہ انبیاء خوش ہو گئے اپنے علم سے، ای الرسل وی لما راؤ جہلہم، یعنی جب انبیاء کرام نے ان کافروں کی جہالت کو دیکھا اور ان کے مذاق اڑانے کو دیکھا، حق کا جو لوگ جو مذاق اڑا رہے ہیں اس کو دیکھا، اور وہ لوگ ان کے برے انجام کو جان لیے، انبیاء کرام جان لیے کہ اب یہ کافروں کا برا انجام ہونے والا ہے، اور ان کو جو سزا ملنے والی ہے وہ جب دیکھ لی انبیاء کرام ان کی جہالت، یعنی ان کافروں کی جہالت اور مذاق اڑانے کی بنیاد پر، تو انبیاء خوش ہو گئے اس علم سے جو اللہ ان کو عطا فرمایا تھا، اور وہ اللہ کا شکر ادا کیے اس پر، اور کافروں پر ان کی جہالت اور ان کے مذاق اڑانے کی سزا اور اس کا عذاب نازل ہوا۔
فلما رأوا بأسنا، آیت نمبر 84 فلما رأوا بأسنا، جب ان کافروں نے ہمارے عذاب کو دیکھا، قالوا، تو ان کافروں نے کہا، آمنا باللہ وحدہ، ہم اکیلے خدا پر ایمان لائے، خدائے واحد پر ہم ایمان لائے، اور ہم ان بتوں کا انکار کر دیے جس کو ہم خدا کے ساتھ شریک کرتے تھے۔ آیت نمبر 85 یہ سورہ غافر مومن کی آخری ہے۔ فلم یکن ینفعہم ایمانہم، بس ان کا ایمان ان کو فائدہ نہیں پہنچایا جب وہ ہمارے عذاب کو دیکھے، عذاب کو دیکھ کر جب وہ ایمان لائے تو وہ ایمان لانا ان کو فائدہ نہیں پہنچایا۔ وحاق بہم، اور ان کافروں پر وہ عذاب نازل ہوا، سنت اللہ التی، یہ اللہ کی سنت ہے جو گزر چکی ہے اس کے بندوں کے بارے میں، یعنی جو بھی اللہ کا اور رسولوں کا انکار کی اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل فرمائے۔ وخسر ہنالک الکافرون، اور اس وقت کفار ہلاک ہو گئے، نقصان اٹھائے، اپنے آپ کو نقصان پہنچائے۔ فلما رأوا بأسنا شدت عذابنا، جب انہوں نے ہمارے عذاب کی شدت، سختی کو دیکھا، سخت ترین عذاب کو دیکھا، قالوا، تو ان لوگوں نے کہا، آمنا باللہ وحدہ، ہم خدائے واحد پر ہم ایمان لائے، وکفرنا، اور ہم نے انکار کر دیا ان بتوں کا جن کو ہم شریک کرتے تھے خدا کے ساتھ۔ فلم یکن ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا، ان کو ان کا ایمان فائدہ نہیں پہنچایا جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا، ای فلم یصح، یعنی ان کا ایمان لانا درست نہیں ہوا، اور یہ بات صحیح نہیں تھی کہ ان کا ایمان ان کو فائدہ پہنچائے، کیونکہ وہ لوگ عذاب کو دیکھ کر ایمان لائے، عذاب کے آنے سے پہلے ایمان لانا تھا وہ لوگ۔ سنت اللہ، یہ اللہ کی سنت ہے، بمنزلۃ وعد اللہ، اللہ کے وعدے کے درجے میں ہو رہا ہے، ونحوہ، اور جیسے مصادر مؤکدہ ہے، تاکید کرنے والے مصادر نہیں، یہ اللہ کی وہ سنت ہے جو گزر چکی ہے اس کے بندوں کے بارے میں، یعنی ای الایمان عند نزول العذاب لا ينفع، اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ رہا کہ اللہ تعالیٰ یہ واضح فرما دیا ہے، یہ اعلان فرما دیا ہے کہ عذاب کو دیکھنے کے وقت اگر کوئی کافر ایمان لائے گا تو ایمان لانا اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، اور یہ کہ عذاب رسولوں کو جھٹلانے والوں پر عذاب نازل ہو کر رہے گا۔ وخسر ہنالک الکافرون، اور اس وقت وہاں کافر نقصان اٹھائے، بہت بڑا نقصان اٹھائے، یعنی جب عذاب نازل ہوا تو بہت بڑا نقصان اٹھائے۔ ہنالک مکان مستعار، یہ یعنی جگہ کے معنی میں، یہ کیا ہے، یہ اس ظرف مکان ہے، لیکن یہاں پر زماں کے معنی میں استعمال ہوا، اس وقت کفار نقصان اٹھائے۔ والکافرون خاسرون، اور کفار ہر وقت نقصان اٹھانے والے ہیں، فی کل اوان، ولیکن یتبین خسرانہم، لیکن ان کا خسران، ان کا نقصان اس وقت کھل کر ظاہر ہوتا ہے جب وہ عذاب کو دیکھتے ہیں۔ وفائدۃ ترادف الفاءات فی ہذہ الآیۃ، اس آیت میں کنٹینیو یکے بعد دیگر ہے جو فا استعمال ہوا ہے۔ فلم یکن ینفعہم ایمانہم فلما رأوا بأسنا، فلم یکن ینفعہم ایمانہم فما اغنی عنہم، فا استعمال ہوا ہر جگہ، فما اغنی عنہم اس میں فا ہے، فلما رأوا بأسنا اس میں فا ہے، فلم یکن ینفعہم میں فا ہے، تو یہ فا جو کنٹینیو استعمال ہوا ہے کہ ان فما اغنی عنہم، یعنی فما اغنی عنہم یہ نتیجہ ہے کانوا اکثر منہم کا بر، یعنی گزری ہوئی امتوں کے جو کفار ہیں اس امت کے کافروں سے زیادہ تھے تعداد میں، لیکن اس کے باوجود ان کی تعداد کا زیادہ ہونا ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچایا، ان کی طاقت اور قوت کا زیادہ ہونا ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچایا، ان کے مال اور دولت کا زیادہ ہونا ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچایا، ان کی عمارتوں کا اونچا اور بلند ہونا، عمارتوں کا عالی شان ہونا ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچایا۔ تو معلوم یہ ہوا دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے عذاب سے کافروں کو نہیں بچا سکتی۔ اللہ کے عذاب سے اگر بچنا ہے تو کافروں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے، کفر اور شرک سے توبہ کرے، ایمان پر قائم رہے، ایمان لائے۔ اور فلما جاءتہم رسلہم میں جو فا ہے یہ بیان اور تفسیر ہے فما اغنی عنہم کی وجہ، یعنی کافروں کو ان کا کوئی عمل، ان کی کوئی چیز اللہ کے عذاب سے نہیں بچائی۔ کیوں نہیں بچائی؟ اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جب ان کے پاس، یعنی ان کافروں کے پاس ان کے رسول بینات معجزات لے کر آئے تو یہ لوگ
انبیاء کے معجزات کو نہیں مانے، بلکہ ان کے پاس جو علم تھا، ان کافروں کے پاس دنیاوی علم، ٹیکنالوجی، اسی پر خوش ہو گئے اور انبیاء کے علم اور ان کے معجزات اور ان کے دین کا مذاق اڑانے لگے، تو ان پر اللہ تعالیٰ، ان کافروں پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرمائے۔ جیسا کہ تمہارا یہ قول ہے، رزق زید المال، زید کو مال دیا گیا، فمنع المعروف، وہ بھلائی نہیں کیا، فلم یحسن الی الفقراء، بس وہ فقیروں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا، غریبوں کے ساتھ، فلما رأوا بأسنا، یہ تابع ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے، فلما جاءتهم رسلهم کے تابع ہو رہے ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا فکفروا، جب رسول معجزات لے کر آئے تو وہ کفار انکار کی، فلما رأوا بأسنا، جب وہ انکار کیے تو ہمارا عذاب ان پر نازل ہوا، بس جب ہمارا عذاب وہ لوگ دیکھیں تو عذاب دیکھ کر ایمان لائے، جب عذاب دیکھ کر ایمان لائے تو ان کا ایمان لانا ان کو فائدہ نہیں پہنچایا عذاب کو دیکھنے کے بعد، یہ تابع ہے ان کے ایمان کی۔ لما رأوا بأس اللہ واللہ اعلم۔ سورہ غافر، سورہ مؤمن، یعنی تقریباً اس میں 85 یعنی 85 آیتیں ہیں، اور یہ تمام آیتیں الحمدللہ اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح اور اس کی تفسیر مکمل ہو گئی۔